السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اب چند دنوں کی دوری کے اوپر ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ سیاسی ماحول بہت گرم ہو چکا ہے۔ میں آپ کو اس ویلاگ کے اندر چند ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کپتان کے لیے بھی مشکلات ثابت ہو رہی ہیں اور پی ڈی ایم کے لیے بھی مشکلات ثابت ہو رہی ہیں۔ دو مختلف چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلے ذرا بات کر لیں پی ڈی ایم کے بارے میں۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے مشکلات اس سلسلے میں ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ گئی ہے، اور ان کا مقصد ہے یوسف رضا گیلانی، کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی، جن کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، جس ویڈیو کے اندر وہ چند پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ طریقہ کار سمجھا رہے تھے کہ آپ نے اپنے ووٹ کو ضائع کس طرح کرنا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے، اور ہمارے جو ووٹ ادھر سے ادھر ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکشن لے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی تاریخ، اس کیس کی جو تاریخ سیٹ کی ہے وہ کی ہے 11 مارچ، جبکہ 12 مارچ یعنی کہ اگلے دن ہی چیئرمین سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو اس بات کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا کہ ہمیں تاریخ بہت لیٹ دی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ڈسکا کا الیکشن ہوا تھا، جس دن یہ الیکشن ہوا تھا، غالباً اس کے 2 دن کے بعد ہی ڈسکا کے حوالے سے ہیئرنگ کا آغاز ہو گیا تھا، یعنی کہ غالباً پیر والے دن جو ہے وہ ڈسکا کے کیس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تھی، اور 2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دے دیا تھا۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف یہ بالکل صحیح ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس معاملے کی ہیئرنگ بھی جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس معاملے کی ہیئرنگ جلدی ہوئی تھی تو اس معاملے کے اندر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم یوسف رضا گیلانی کو یا تو ڈی سیٹ کریں یا پھر ان کا چیئرمین سینٹ بننے تک کا جو رستہ ہے اس کو کسی طرح روکا جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قانونی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو ویڈیو نظر آئی ہے جس کے اندر علی حیدر گیلانی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا اس کے اوپر ووٹ جو ہے وہ کس طرح اپنا کینسل کرنا ہے یا خراب کرنا ہے، کیا یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا پیسے کا استعمال ان لوگوں کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا۔ اب جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ سامنے بھی آ چکے ہیں، انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم بات کر رہے تھے علی حیدر گیلانی سے۔ ان کی گواہی بڑی امپورٹنٹ ہے، ان کو یہ بات آ کے گواہی دینی پڑے گی کہ کیا علی حیدر گیلانی نے ان کو کوئی پیسے دیے تھے یا نہیں دیے تھے، کیا پیسوں کی کوئی آفر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ اگر تو علی حیدر گیلانی نے یہ پیسے دیے ہیں اور وہ یہ ثبوت بھی پیش کر دیتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی پیسوں کا لین دین نہیں ہوا اور ادھر سے ادھر پیسے ایکسچینج نہیں ہوئے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے یوسف رضا گیلانی کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن ہو سکے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میرا جو اپنا تجزیہ ہے اس معاملے پہ، میرا خیال میں الیکشن کمیشن کو واقعی اس معاملے کو جو ہے وہ جلد از جلد اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے، جلد از جلد فیصلہ دینا چاہیے۔ فاروق حبیب، ملکہ بخاری اور کنول شوذب، یہ تینوں آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش ہوئے، اور انہوں نے میرا خیال میں بالکل صحیح ڈیمانڈ کی کہ اس معاملے کی جلد از جلد انکوائری ہونی چاہیے اور جلد اس کیس کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے، ایک بات۔ اس کے بعد ایک جو امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنما سندھ سے، شہریار شاہ اور اسلم ابڑو، جنہوں نے اعلان کر کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ووٹ ڈالا، پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف اب قانونی کارروائی ہوگی۔ اب اس کے اندر ایک تضاد ہے، یہ جو کپتان کی مشکلات ہیں یہ میں آپ کو ذرا وہ سمجھانے لگوں۔ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر جو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے الیکشن جیتنے کے 1 دن کے بعد کی تھی، جو قوم سے انہوں نے خطاب کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی ان دونوں نے کی ہے نا، مطلب سندھ کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ٹھیک ہے ہم ناراض ہیں اور ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ بالکل ٹھیک کیا، اگر انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو صحیح، تو پھر آپ قانونی کارروائی کس طرح کر سکتے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ اگر کوئی بھی ممبر یہ اعلان کر دے کہ میں نے اپنی پارٹی کے رہنما کو ووٹ نہیں دینا تو آپ اس کے خلاف کس طرح قانونی کارروائی کر سکتے ہیں؟ اب جس طرح میں اس کی ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے 5 لوگ ہیں، 5 MPs ہیں پنجاب اسمبلی سے، جو اعلان کر چکے ہیں اس بات کا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں۔
مسلم لیگ نون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مسلم لیگ نون ان کو ڈی سیٹ نہیں کر سکتی. یہ ضرور ہے کہ کوئی منی بل آتا ہے یا تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو تب ان لوگوں کو پارٹی لائن کے ساتھ جا کے ہی ووٹ کرنا پڑے گا، وہ اس کے علاوہ ووٹ نہیں کر سکتے. لیکن باقی معاملات کے اوپر وہ اپنی کھل کے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنے پارٹی سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تو مسلم لیگ نون ان کے اوپر تنقید کر سکتی ہے، ان کو برا بھلا کہہ سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ ان کو ڈی سیٹ نہیں کروا سکتی. اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ عظمیٰ کاردار کا جو معاملہ ہے. عظمیٰ کاردار کے جب آڈیو آئی تھی تو ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا، ان کو پارٹی سے الگ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ان کو ڈی سیٹ نہیں کر سکتی. وہ ان سے استعفے کا مطالبہ ضرور کر سکتی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، لیکن اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا، اب ان دو لوگوں کے خلاف کس طرح قانونی کارروائی کرے گی پاکستان تحریک انصاف، کیا کر سکتی ہے، میں نہیں جانتا کہ ان کو کس قسم کی ان کو قانونی تجاویز دی گئی ہیں، کہ کیا قانونی مشاورت دی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکیں. بہرحال ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کچھ سوچا ہی. اب آ جائے ذرا سب سے امپورٹنٹ بات، دو چیزیں اس کے اندر بھی. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے یہ فرمایا ہے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جو 16 لوگ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ووٹ کیا یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے اندر، ان کے بارے میں وزیر اعظم کو پتا ہے کہ وہ کون ہے. وزیر اعظم جانتے ہیں، عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ جانتے ہیں تو ان کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ جناب ہم نے تو اپنے 20 ایم پی نکال دیے تھے کے پی اسمبلی سے کیونکہ انہوں نے سینٹ کے اندر جو ہے وہ بک گئے تھے. اب یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ 16 لوگ ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بکے ہیں، تو یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ 16 لوگ جو ہیں وہ بکے ہیں، لیکن اب آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہے جب آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے؟ اب اس کی ظاہری بات ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہی 16، ان کو میں لوٹا کہوں، ان کو میں جو بھی لفظ ان کے لیے استعمال کروں، انہی 16 لوٹوں کے اوپر ہی اب عمران خان صاحب کی حکومت کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی یہ بات جانتے ہیں. تو اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی یا کوئی ایکشن لیا تو یہ حکومت دھڑم کر کے نیچے گر جائے گی. تو اس لیے ان 16 کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک غیر اعلانیہ معافی کا اعلان ہو چکا ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ کہ ان 16 نے آ کے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ بھی دیا. انہی 16 لوگوں نے جو خاتون کھڑی ہوئی تھی سینٹ کے الیکشنز میں اسلام آباد کی سیٹ پہ، ان کو بھی ووٹ کیا. تو اس لیے عمران خان صاحب بھی اب یہ بات جانتے ہیں کہ میں ان 16 کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر سکتا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں جی 16 لوگ تھے، 16 لوگوں نے پیٹھ پہ چھڑا گھونپ دیا، 16 لوگ بک گئے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ 16 لوگ نکل گئے اور ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آخر میں جب کبھی یہ حکومت ختم ہونے جا رہی ہو تو پھر شاید ان 16 کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے پھر تو ویسے الیکشن ہونے والے ہوں گے. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے پی کے جو لوگ تھے، وہ جو 20 ایم پی ایس تھے، ان کے خلاف بھی تب جا کے ایکشن ہوا تھا جب ان کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا تھا، یہ تب کی بات ہے. تو ان کے اگینسٹ بھی اگر کوئی ایکشن ہونا ہی ہوگا تو یہ تب کہیں جا کے ہوگا جب حکومت کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہوگا. ایک بات. اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ بات جو آتی ہے وہ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، چیئرمین سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے آتی ہے. سب یہ جانتے ہیں کہ عددی اعتبار سے اپوزیشن کے پاس اتنے نمبر زیادہ ہیں، حکومت اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کے نمبرز کم ہیں. اگر صادق سنجرانی جیت گئے مثال کے طور پہ، تو تب بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت نے اپوزیشن کے رینکس کے اندر سے لوگ توڑے ہیں اور انہوں نے ان کو یہاں پہ لا کے ووٹ کیا ہے. تو اس کے بعد یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی بک گئے اور پیسے کا استعمال ہو گیا، تب کیا ہوگا؟ یہ بالکل وہی سینیریو ہو چکا ہے جو صادق سنجرانی کو جب 14 ووٹ ادھر سے ادھر چلے گئے تھے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو آئی تھی وہ ناکام ہو گئی تھی، یہاں پہ بھی آ کے وہی سچویشن کھڑی ہو گئی ہے. تو صادق سنجرانی صاحب بے شک جیت بھی جائیں گے، اگر وہ جیت گئے تو حکومت کے لیے بے شک ایک خوشخبری تو ہوگی، لیکن اسی خوشخبری کے اندر جو ہے ایک یہ بری خبری بھی زیادہ شامل ہوگی کہ یہ کلیئر کٹ واضح ہو جائے گا کہ یہاں سے حکومت بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگ توڑنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ یہی بار بار کہا جائے گا کہ جناب ان کا ضمیر جاگ گیا تھا، اور ضمیر جاگنے کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کے بجائے حکومت کا ساتھ دیا ہے. اور تب شاید حکومت پھر یہی کہے گی کہ جی پیسے کا کوئی استعمال نہیں ہوا، لوگ دراصل یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. یہی سیاست ہے، سیاست اسی طرح چلتی ہے. اور پاکستانی سیاست کے اندر اس تبدیلی کو لانے کے لیے کہ یہ سارا گند بلا ختم ہو، جس طرح میں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ سینیٹرز کا انتخاب ڈائریکٹ پبلک کو کرنا چاہیے. یہ بیچ میں سے یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کا جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار ہی ختم ہونا چاہیے. تب کہ جا کے شاید گندگی کم ہو جائے گی، ختم پھر بھی نہیں ہوگی لیکن کم کافی حد تک ہو جائے گی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.